اس کے بعد ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا. اس وقت حضور ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے بقی میں تشریف فرما تھے. قبرستان ہے بقی کا، وہاں آپ موجود تھے. میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف گھومنے لگا. وہ مہر نبوت کسی طرح سے دیکھنا چاہتے تھے. آپ سمجھ گئے، اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی. میں نے مہر نبوت کو دیکھا، میں جوش میں اس پر جھک گیا، اس کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا. حضور نے فرمایا سامنے آؤ. میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا. اس کے بعد میں اپنی غلامی کے مشاغل میں پھنسا رہا، اس لیے کہ آزاد تو نہیں تھے کہ فوراً آ جاتے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تم اپنی آقا سے مکاتبت کا معاملہ کر لو، یعنی کہ تم کچھ پیمنٹ کر لو اپنے آقا کو تاکہ تم آزاد ہو جاؤ. میں نے اس سے معاملہ کیا. اس نے 2 چیزیں بدلے کتابت قرار دی، یعنی کہ اس نے کہا کہ تم مجھ کو 40 اوقیہ سونا دو اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم 300 کھجور کے درخت لگاؤ اور وہ درخت اسی سال پھل دے دیں. یہ ہو نہیں سکتا، کھجور کا درخت تو کافی عرصے کے بعد پھل دینا شروع کرتا ہے. تو جب انہوں نے یہ آ کر بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ درخت لگائے. 300 درخت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. تو مبلغ کا کام صرف بیٹھ کر کرسی اور میز کے اوپر تبلیغ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد بھی کرنا. تو ہوا یہ کہ سارے کے سارے درخت اگلے سال پھل لے آئے، ایک درخت پھل نہیں لایا. تو جب پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول یہ درخت میں نے لگایا تھا. تو پھر آپ نے اس درخت کو لگایا اور پھر وہ بھی اسی وقت پھل لے آئے، یعنی کہ مزید 1 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑا. یہ جو ٹکڑا آپ کو بتایا ہے یہ شمائل میں نہیں ہے، بعض اور دوسری روایات میں آتا ہے. اچھا، سونے کا واقعہ یہ ہے کہ کسی جگہ سے سونا آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ میں لے گیا اور اس میں سے وزن کر کے 40 اوقیہ سونا اس کو دے دیا. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ 10 سے زیادہ آقاؤں کی غلامی میں وہ رہے. اتنا طویل ان کا سفر تھا حق کی تلاش کا کہ 10 لوگوں کی مختلف غلامی میں انہوں نے وقت گزارا. غزوہ خندق میں ان کے مشورے پر ہی خندق کھودی گئی، ورنہ اس سے پہلے خندق کھودنے کا رواج نہ تھا. یہ ہے ذرا سا قصہ کہ کہاں کہاں سے لوگ تلاش کر کر پہنچے. ہم دیکھتے ہیں عرب کا محل وقوع کہ عرب کہاں پر واقع ہے. آج سے 1400 سال پہلے، یہ جو یہاں پہ دراصل تذکرہ اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے بھی پڑھا کہ کھجوروں کے وادی میں آپ آئیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کا ذکر ہے. آج سے 1400 سال پہلے جو آج کے نون کانٹیننٹس ہیں وہ تو سب کے سب ڈسکور نہیں ہوئے تھے، دریافت نہیں ہوئے تھے. آسٹریلیا اور امریکاز اور انٹارکٹیکا تو دریافت نہیں ہوا تھا. 3 ہی بر اعظم تھے، 3 کانٹیننٹس تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ. یہی معلوم تھے اس زمانے میں. ان تینوں کے بالکل بیچ میں جزیرہ نمائے عرب موجود ہے. عربین پیننسولا بالکل بیچم بیچ ہے اس کے. آپ لوگوں کو اس دن میپس دیے گئے تھے، آپ وہ میپس کے اندر دیکھ لیجئے. اس کے مغرب میں ریڈ سی ہے اور ریڈ سی کے پار حبشہ کی سرزمین ہے، ابسینیا. مشرق میں یعنی کہ ایسٹ میں عراق کا حصہ ہے، ساؤتھ میں یعنی جنوب میں عربین سی ہے، اور یہ عربین سی دراصل انڈین اوشن ہی سے جا کر جڑ جاتا ہے. شمال میں یعنی کہ نارتھ میں ملک شام اور عراق ہے. عرب کا علاقہ خشکی اور سمندر دونوں کے راستوں سے ان تینوں کانٹیننٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ایک تو یہ مصلحت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجنے کی، بہت سینٹرل جگہ تھی. وادی القرا ہم جب پڑھتے ہیں، ام القرا ہم جب پڑھتے ہیں، بستیوں کی ماں یا کوئی سینٹرل سٹی، تو خالی عرب کے لحاظ سے نہیں، باقی اگر آپ کانٹیننٹس کو دیکھیں تو اس کے لحاظ سے عرب سینٹرل تھا. کوئی چیز جو یہاں پر آتی وہ بہت تیزی کے ساتھ مختلف ٹریڈ روٹس کے ذریعے اس کی خبریں تمام بر اعظموں کے اندر پہنچ جایا کرتی تھیں. جغرافیائی محل وقوع یعنی جغرافک لوکیشن کی وجہ سے عرب ناردرن اور سدرن حصہ جو ہے عرب کا وہ کافی کاسموپولیٹن تھا.
اور تجارت کا مرکز رہا تھا. یہاں انڈیا سے بھی سلک آیا کرتا تھا، انڈین تلواریں یہاں بکا کرتی تھیں اور مختلف علاقوں سے چیزیں جو ہیں یہاں پر آیا کرتی تھیں. عرب کے لغوی معنی ہوتے ہیں ڈیزرٹ یعنی کہ صحرا، یہ اس کے اپنے لغوی معنی ہیں. چاروں طرف سے ریگستان سے گھرا ہوا ہے، اس وجہ سے باہر کے حملوں سے بچا رہا، فورن انویژنز نہیں ہوئے اس کے اوپر. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی دو عظیم سلطنتیں، دو عظیم طاقتیں، سلطنت روما اور سلطنت ایران اس کے بالکل پاس تھیں، اس کے پڑوس میں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی آ کر عرب کو فتح نہیں کیا. سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عرب تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس کو فتح کرنا اس نے بیکار سمجھا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہاں ریت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو اس کو فتح کرنا وقت ضائع کرنا ہوگا. تو اس ریگستان سے گھرے ہونے کی وجہ سے عرب باقی دنیا سے ایک طرح سے کٹا بھی رہا اور تجارت کے ذریعے جڑا رہا تھا. تہذیب و تمدن یہاں کا بہت معمولی، بہت پریمیٹو تھا، بہت زیادہ ترقی ہو نہیں سکی تھی. یہ تو سمجھے ایک طرح کا نقصان ہو گیا کہ بہت ترقی یافتہ نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جس کا فائدہ تھا وہ یہ کہ کبھی کسی دوسری قوم کے غلام نہیں بنے، لہذا ان تمام عیبوں سے اور ان تمام کمزوریوں سے یہ پاک تھے جس میں کہ غلام قومیں مبتلا ہو جاتی ہیں. اسی طرح دنیاوی ترقی سے زندگی پر آسائش اور بہت لگژوریس تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگ نقلی ہونے لگتے ہیں، آرٹیفیشل ہونے لگ جاتے ہیں، فطرت سے اور نیچر سے دور ہونے لگ جاتے ہیں. جو بنیادی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، بیسک مورل ٹریٹس جیسے کہ سچ بولنا، ایمانداری، ایفائے عہد، یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ قوموں کے اندر کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی جگہ جھوٹ اور خود غرضی اور دھوکے بازی وغیرہ جیسی چیزیں لے لیتی ہیں، جن کو کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا میکیاویلین ٹریٹس. اس قسم کے یہ برائیوں سے پاک تھے. عربوں میں جہاں بہت بڑے بڑے عیب اور بہت بڑی بڑی اخلاقی برائیاں تھیں، وہاں چند بنیادی خوبیاں ان کے اندر ایسی بھی تھیں جو بہت قابل قدر تھیں. تو ایک نظر ذرا ہم عربوں پر ڈال لیتے ہیں، ان کے اخلاق کردار پر ڈال لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی اصلاح کے لیے تشریف لائے اور قرآن جس ماحول میں نازل ہوا، ذرا ہم اس سے اپنا ایک تعلق قائم کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آپ کو اسی ماحول میں لے جانا ہوگا. آج سے 1400 سال پہلے کا سفر کر لیجئے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اس ماحول میں اور ان ویلیوز کے ساتھ اس زمانے کا حال پڑھتے ہیں تو بعض چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ کیسے آخر ہو سکتا تھا. جب تک آپ اسی ماحول کے اندر اسی دنیا میں نہ پہنچ جائیں، انہی گھروں میں ہم ایک ذہنی طور پر رہنا سہنا نہ شروع کر دیں، جب تک انہی لوگوں سے ہم ڈیلنگ نہ سوچنے لگیں کہ میرا پالا ایسے لوگوں سے ہے، تب تک بہت سی چیزیں قرآن کی اور سیرت کی ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکیں گی. تو وہاں کا ہم ذرا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. چند ان کے اعلیٰ اخلاق جن کو انسان ایڈمائر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس میں سب سے اعلیٰ ترین تو ان کا کرم اور ان کی سخاوت، ان کی جنراسٹی. اہل جاہلیت کی یہ ایسی خوبی تھی جس پر کہ ان کو خود بہت فخر تھا. جتنے بھی ان کے ہاں جاہلی دور کے اشعار ملتے ہیں، ان میں تقریباً آدھے اشعار ان کے کرم اور سخاوت کے بارے میں ہیں. جیسے کہ نارملی شاعری میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے بارے میں بہت اشعار کہے جاتے ہیں، فزیکل بیوٹی کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. ان کے ہاں حسن پر بھی تو تھا، شاعری ہوتی تھی حسن پر، خاص طور پہ عورت کے حسن پر، لیکن اس سے زیادہ ان کے ہاں کرم اور سخاوت پر اشعار کہے گئے. سخت سردی اور بھوک میں کسی کے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا اور ان گھر والوں کے پاس ایک اونٹنی کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا، اور وہ اونٹنی ان کے آمد و رفت کا ذریعہ بھی ہوتی، ان کے غذا کا ذریعہ بھی ہوتی، یعنی کہ کل زندگی کا دار و مدار ان کا اس ایک اونٹنی پر ہوتا، لیکن کرم اور سخاوت کا یہ حال تھا ان کی کہ اس اونٹنی کو بھی مہمان کے لیے ذبح کر دیتے تھے، چاہے اور کچھ بھی نہ ہوتا ان کے پاس.
یہی وجہ ہے کہ وہ شراب نوشی پر فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ شراب پی کر اور نشے کی حالت میں مال لٹانا ان کے لیے آسان ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے انگور کی بیل کو کرم کہتے تھے اور شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ کرم کی بیٹی بنت الکرم کہا جاتا تھا، اس لیے کہ نشہ آتا تھا اور نشے میں وہ بڑے کریم ہو جاتے تھے۔ اچھا، کریم کا لفظ بھی سمجھ لیجئے، یہ ان کے لیے اعلیٰ ترین اعزاز تھا، اعلیٰ ترین لقب تھا، بہترین تعریف تھی جو کسی کی جا سکتی ہو کہ آپ کریم ہیں۔ اور یہی الفاظ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرے جب آپ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے خیال میں آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کریم ہیں، ابن الکریم ہیں، ابن الکریم ہیں، یعنی کہ تعریف کا انہوں نے آخری حد تک حق ادا کر دیا۔ کریم کا لفظ اعلیٰ ترین ان کے ہاں اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ جوا کھیلنا بھی ان کے ہاں صرف وقت گزاری کے لیے اور شغل مشغلے کے لیے اور ایک اپنی کوئی ذاتی ایک ہڑک کے لیے نہیں کھیلا جاتا تھا، بلکہ اس کے اندر سخاوت کا پہلو بھی شامل تھا۔ نفع حاصل کرنے والے اپنے حصے میں سے مسکینوں کو اور غریبوں کو اور فقیروں کو بھی دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ پہلا حکم جو شراب اور جوئے کے بارے میں نازل ہوا، اس میں شراب اور جوئے کی افادیت سے، اس کے بینیفیشل اینگل سے انکار نہیں کیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 219 میں کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو آج کے کنٹیکسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں ایڈکٹس کو اور جواریوں کو تو ہم کہتے ہیں اس میں کون سا فائدہ ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس زمانے کے حالات نہ دیکھیں کہ شراب اور جوئے میں بہت فائدے ہوا کرتے تھے اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن جب اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے کہ غریبوں پر خرچ کرو اور لوگوں کا خیال کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو پھر ہم شراب پی کر اور جوا کھیل کر یہ کام تو کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہہ دیا لیکن دیکھو اچھا تو ہے لیکن برائیاں اس کی زیادہ ہیں۔ دوسری کوالٹی جو ان کے اندر بہت اچھی تھی وہ تھا ایفائے عہد، آنرنگ کمٹمنٹس۔ کسی بات کا وعدہ یا کسی کام کا کمٹمنٹ جب کر لیتے تھے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے اس کے لیے ان کو اپنے گھر بار کا، اپنی اولاد کا، اپنی جان کا نقصان کرنا پڑے، ہر چیز کو برداشت کر جاتے تھے لیکن اپنا وعدہ نبھایا کرتے تھے۔ ان کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں۔ مشہور واقعات میں سے ہانی بن مسعود شیبانی وغیرہ کے قصے مل جائیں گے، وہ آپ ان کی عرب تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کے ہاں جو کوالٹی تھی وہ تھی خودداری، سیلف ریسپیکٹ۔ ظلم اور ذاتی ناپرداشت کرنا ان کی طبیعتوں کا حصہ تھا، اور یہ آزاد قوموں کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ تو غلام قومیں ہوتی ہیں جو پرسیکیوشن برداشت کرتی جاتی ہیں اور مظلومی کی حالت کو برداشت کرتی رہتی ہیں۔ یہ مظلومی کو برداشت نہیں کرتے تھے، ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ غیرت اور شجاعت جو تھی وہ ایک حد سے کچھ آگے بڑھی ہوئی تھی ان کی، معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے تھے اور جنگیں ان کی چھڑ جایا کرتی تھیں۔ جیسے کہ مسدس حالی میں مولانا حالی کہتے ہیں کہ کہیں مویشی چرانے پر جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا۔ جیسے ہم لوگوں کے آپ نہیں دیکھتے ایک گاڑی کو دوسری گاڑی اوورٹیک کر جائے اور اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے جب تک وہ اس سے آگے نہ چلے جائیں اور اس کو چار نہ سنا دیں۔ جھگڑے انہی باتوں پہ ہوتے ہیں، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ گھوڑا تھا اور اب نہیں ہوتا، سوچتے جائیں کہ جو ان کے حالات تھے اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیے ہمارے کیا حالات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، لویجو کہیں آنے جانے پر جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا۔ یہ حد سے بڑھی ہوئی غیرت ہی کا اظہار ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھا کرتے تھے۔ اس میں ان کے ہاں بہت ایکسٹریمز پائی جاتی تھیں، بہت افراط و تفریط کا معاملہ تھا۔ کہیں تو غیرت کا یہ حال تھا اور کہیں بے غیرتی کی ایسی باتیں تھیں بعض معاملات کے اندر جن کو اب آگے ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بہت پرعزم ڈٹرمنڈ لوگ تھے، کسی کام کو کرنے پر تل جائیں تو پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ ان کا راستہ روک نہیں سکتی تھی۔
خالد بن ولید وغیرہ کے لیے آتا ہے نا کہ بحر زخار میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ریگستان آ جائے، سمندر آ جائے، کچھ آ جائے، کوئی چیز ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ طارق بن زیاد کو آپ سوچ لیجئے کہ انہوں نے کس طرح اپنی کشتیاں جلا دی تھیں کہ واپس ہی نہ جائیں، اور یہ تو ایک محاورہ بن گیا ہے انگلش زبان کے اندر، برننگ یور بوٹس۔ یہ ان کا ڈٹرمنیشن کا حال تھا کہ جس کام کی ٹھان لیں اس کو کر کے چھوڑتے تھے، کم ہیل کم سٹارم، اپنی جان پر کھیل جاتے تھے۔ فلسفی لوگ نہیں تھے، عمل والے لوگ تھے، بال کی کھال نہیں نکالتے تھے، صرف باتوں کے شوقین نہیں تھے، عمل کے شوقین تھے، ان کو عمل پر آنا تھا۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے اندر کہ انہوں نے کبھی الف لام میم کے اور حروف مقطعات کے کبھی مطلب پوچھے ہی نہیں، یا جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ید اللہ مبسوطتان، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، کسی نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے بھی ہوں ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا، ایسی باتوں پہ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ عمل کی جہاں بات آتی تھی وہاں وہ بہت سوالات بھی پوچھتے تھے، سوال برائے سوال نہیں، کیونکہ عمل کرنا تھا ان کو اس لیے۔ اس کے علاوہ سادگی ان کے اندر بہت تھی، سمپلسٹی، تہذیب و تمدن اور کلچر کی پولیوشن سے، اس کے آلائشوں سے پاک تھے۔ سازشی انٹریگنگ ذہنیت نہیں تھی، کنسپریسی نہیں کیا کرتے تھے۔ جو انٹریگنگ ذہنیت ہوتی ہے، جو سازشی ذہن ہوتا ہے، دراصل یہ بادشاہی نظام میں ڈیویلپ ہوتا ہے، درباریوں میں یہ نظام ڈیویلپ ہو جاتا ہے۔ سادگی کے علاوہ رہن سہن میں بھی بڑے سادے تھے، بہت پرتکلف نہیں تھے۔ جیسے کہ پہاڑی اور ریگستانی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی محنتی، سخت جان، جفاکش اور صحت مند قوم تھی، بڑے ٹف، بڑے ہارڈ ورکنگ، بڑے ہیلدی لوگ ہوتے تھے۔ کاہلی اور عیش پسندی ان کے اندر نہیں تھی۔ مختصر یہ ہے سارا معاملہ کہ بڑا اچھا را مٹیریل تھا، تبھی اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب ان پر پڑی، ورنہ ایران میں بھیج دیتا نبی کو، اللہ تعالیٰ روم میں بھیج دیتا۔ ان سب کو چھوڑ کر اس بیک واٹر کے اندر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ کندن تھا، اس میں سے بس کھوٹ کھپٹ نکال کر اور ان کو سونا بنانا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ کیا کندن جو ہے وہ سونا بنا، اور کیا ان کی یہ ساری صلاحیتیں چمکی کہ چند سالوں میں، تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے یہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریوں کے چرواہے تھے، یہ دنیا کے امام بن گئے، انسانوں کو انہوں نے انسان بننا سکھا دیا۔ ذرا سی بات ہم ان کے کلچر کی کر لیتے ہیں۔ قبیلے کی بنیاد پر وفاداریاں ہوا کرتی تھیں۔ اس چیز کو ہمیں آج سمجھنا ہے، اس لیے کہ آج ہم لوگوں کے ہاں سے یہ لائلٹی کا، وفاداری کا تصور مٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو بعض دفعہ ان کی بہت سی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قبیلہ قوم اتنی ضروری کیا ہوتی ہے، لیکن ان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو قبیلہ ہی ہر شخص کا ولی اور ہر شخص کا پشت پناہ ہوا کرتا تھا۔ مکے سے باہر سے کوئی شخص آتا تو لازماً اس کو کسی شخص کی پناہ لینی ہوتی، یعنی کہ مکے میں کسی قبیلے والوں کی پناہ لینی ہوتی تھی، حلیف بنا کرتا تھا وہ وہاں پر۔ سارا نظام جو ان کا تھا وہ قبائلی عصبیت پر اور قرابت پر چلا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹرائبل لائلٹیز اور ان کے اپنے جو فیملی ٹائز ہوا کرتے تھے، بلڈ ٹائز، ان دونوں پر ان کے سارے معاملات چلا کرتے تھے۔ قبیلہ اپنے ہر فرد کی حمایت کرتا تھا، ہر فرد سے مراد ہے کہ وہ حق پر ہو تب بھی حمایت کرتے تھے، غلطی پر ہو تب بھی حمایت کرتے تھے۔ جو قبیلے کا دستور، جو قبیلے کا طریقہ ہوتا تھا، جو ان کا سردار فکس کر دیتا تھا، باقی قبیلے والے اس سے ڈیویٹ کبھی نہیں کرتے تھے، ہر حال میں ان کو فالو کرنا ہوتا تھا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اس میں ایک زمانے جاہلیت کا شعر ہے، شاعر کہتا ہے وما انا الا من غزیۃ ان غوت غویت وان ترشد غزیۃ ارشد، میں کچھ نہیں مگر قبیل غزیے کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راستے پر چلیں گے تو میں بھی غلط راستے پر چلوں گا، اگر وہ صحیح راہ پر چلیں گے میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ یہ تھا ان کا قبائلی وفاداریوں کا حال۔ قبیلے کی حمایت سے خود کو محروم کرنا
یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل ایکس کمیونیکیٹ کر دینا، تو بالکل اسی طرح ایکس کمیونیکیٹ ہو جانا، قبیلے سے نکال جانا ان کے ہاں ناقابل تصور تھا، انتھنکیبل. جیسے کسی کا کھانا، پانی، ہوا، آکسیجن بند کر دی جائے، یہ ان کے ہاں تصور تھا کہ کوئی قبیلے والے کسی کو نکال دیں. یعنی کہ اطاعت کا اور وفاداری کا جذبہ تھا، لیکن حد اعتدال سے بڑھا ہوا تھا، آگے چلا گیا تھا. ریگستان کے رہنے والے لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا ان کے ہاں زیادہ رواج نہیں تھا، لیکن جو پڑھے لکھے تھے ان کی عزت، ان کی قدر بہت کیا کرتے تھے. پڑھے لکھے جن کے ہاں شعراء تھے اور خطیب تھے، پوئٹس اور اوریٹرز. لوگوں کے ذہنوں پر ان پوئٹس کی اور ان اوریٹرز کی گرفت، ان کا کنٹرول بڑا مضبوط تھا. اپنی شعلہ بیانی سے، اپنی پاور آف سپیچ سے یہ چاہتے تو جنگ کے شعلے بھڑکا دیا کرتے تھے، چاہتے تو چھوٹے سے آدمی کو اونچا کر دیں، اس کی تعریف میں قصیدے لکھ کر، اس کی سخاوت کا بیان کر کے اس کو آسمان پر پہنچا دیں، لوگوں کی نظروں میں اس کو ایلیویٹ کر دیں. اور چاہتے تو بڑے سے بڑے آدمی کی عزت خاک میں ملا دیتے تھے. کوئی شاعر کسی مجلس میں اپنا کلام کہنے کے لیے کھڑا ہوتا تو کسی کے مجال نہ تھی کہ اس کو ڈسٹرب کرے یا اس کو ناراض کرے، اس لیے کہ یہ زندگیاں بنا سکتے تھے اور زندگیاں بگاڑ سکتے تھے. They could make or break a person. وہی رول تھا ان کا جو آج ہمارے ہاں میڈیا کا اور اخباروں کا رول ہے، وہی اس زمانے میں شعراء اور خطیبوں کا رول ہوا کرتا تھا. اشعار کے ذریعے انہوں نے اپنی تاریخ کے واقعات کو محفوظ کیا ہوا تھا. عربوں کی میموری، عربوں کی یادداشت فنومینل تھی، حیرت انگیز تھی. ان کو سینکڑوں اشعار زبانی یاد ہوا کرتے تھے. نسل در نسل، پشت در پشت ان کو اپنے باپ دادا کے نام یاد ہوتے تھے. نہ صرف ان کو اپنے نام یاد ہوتے تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کی نسل بھی یاد کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس کا بیٹا ہے، اس کی ماں کون تھی، اس ماں کا باپ کون تھا، اور اس جو باپ ہے ہمارے گھوڑے کا اس کا باپ کون تھا. نسل در نسل، ایک دو نہیں، کہاں تک یہ یاد رکھا کرتے تھے. دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ تھا ان کا. شروع میں ظاہر ہے توحید پر کاربند رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص عمر بن لوہی نام کا آیا. اس نے ملک شام کا سفر کیا اور دیکھا کہ وہاں بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے. یہ طریقہ اس کو بڑا بھایا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت میں رنگینی بڑی ہوتی ہے، ایلیمنٹ آف انٹرٹینمنٹ بڑا شامل ہوتا ہے اس کے اندر. رنگ اور کپڑے اور کھانا اور ناچ اور گانا اور میوزک کے ساتھ چیزوں کو پڑھنا، یہ تو مشرکانہ عبادات کا حصہ ہی ہے. یہ اس کو بڑا اچھا لگا. وہاں سے وہ حبل نام کا ایک بت لے آیا اور حبل کو لا کر اس نے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، وہاں پر گاڑ دیا اور اہل مکہ کو شرک کی دعوت دی. رفتہ رفتہ اہل مکہ حبل کی پرستش کرنے لگ گئے. اب چونکہ اہل مکہ بیت اللہ کے والی تھے اور حرم کی سرزمین بہت مقدس تھی سارے عرب والوں کے لیے، یہ حرم کے شہری تھے، لہذا ان کی دیکھا دیکھی سارے عرب میں بت پرستی پھیل گئی. جگہ جگہ لوگوں نے بت بنا لیے اور وہ بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی. کچھ روایات میں آتا ہے کہ عمر بن لوہی کے پاس ایک جن تھا اور اس جن نے عمر بن لوہی کو قوم نوح کے بتوں کا پتہ دے دیا، کہا کہ یہ جدہ میں دفن ہے. جو سورہ نوح میں ذکر آتا ہے نا، ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، تو اس کا پتہ دیا کہ دیکھو وہ جدہ میں دفن ہے. تو یہ شخص وہاں گیا اور ان کو کھود کر لے آیا. واللہ عالم کون سی روایت ان دونوں میں سے ٹھیک ہے. تو بہرحال بت لائے گئے اور حج کے موقع پر مختلف قبائل میں ان بتوں کو تقسیم کر دیا گیا. اس طرح ہوتے ہوتے گھر گھر بت رکھے جانے لگے. خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. چند لوگوں نے خود کو ان بتوں کا مجاور یعنی کہ کسٹوڈین بنا دیا تھا. عوام آتے تھے، بتوں کو نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کی قربانیاں پیش کرتے. بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنی کھیتی میں سے حصہ، اپنے جانوروں میں سے حصہ اور اپنے کھانے پینے میں سے ایک حصہ وہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا انہوں نے کہ اتنا تو ہم چڑھائیں گے ہی چڑھائیں گے ان کے اوپر. ان رسومات کا ذکر ہم سورہ انعام
آیت نمبر 136 میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا بھی مال یہ سب لوگ عوام آ کر چڑھایا کرتے تھے، یہ سارے کا سارا بت تو نہیں کھاتے پیتے تھے، وہ تو لکڑی کے پتھر کے ہوا کرتے تھے۔ یہ سارا مال مجاوروں کے پاس جاتا تھا اور ان بتوں کی بدولت ان کو معاشرے میں ایک عزت اور اقتدار حاصل تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو بتائیں گے، ہم ذریعہ ہیں۔ اب دیکھیں 2 لنکس آ گئے نا، اللہ سے لوگ کتنے دور ہو گئے۔ سب سے پہلے مجاوروں کو راضی کریں تو مجاور آگے بتوں کو راضی کریں تو وہ بت آگے اللہ کو راضی کریں، لنکس بن گئے۔ اب اس سارا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے یہ تو ایک انسان کا، ایک عام انسان کا ہو رہا ہے۔ وہ ان سے اور ان پر ایک ذہنی مرویت بھی طاری ہو گئی تھی کہ اگر ہم نے مجاوروں کو ناراض کر دیا تو یہ ہماری بات بت کو نہیں پہنچائیں گے، تو ہماری بات اللہ کو نہیں پہنچے گی، تو اللہ سے کاٹ دیا گیا اور وہ خود معبود بن گئے۔ اب اللہ کو راضی یا ناراض کرنا ان کے لیے اہم نہیں رہا۔ یہ جو سامنے مجاور نظر آ رہے تھے، ان کو راضی کرنا ان کی زندگیوں کا مقصد بن گیا کہ کسی طرح یہ ہم سے خوش رہیں تو ہماری بگڑی ہوئی بھی سنور جائے گی۔ ایک طرف تو عزت اور اقتدار ان مجاوروں کو حاصل تھی، دوسری طرف ان کی معاش کا، ان کی اکنامک نیسیسٹیز کو پوری کرنے کا یہ ذریعہ تھا۔ یہ سارا دراصل شرک کا دھندا اور کاروبار اکنامک نیسیسٹی اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی یہی حقیقت ہے اس کی۔ لوگ ان بتوں کا طواف کرتے تھے، بتوں سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کو اپنی مشکلات دور کرنے کا اور ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے سفارش کر کے یہ ہماری مرادیں پوری کرا دیں گے۔ اور ان کے ہاں جو ان کے مذہب کا حصہ تھا وہ شگون لینے کا طریقہ تھا، اس کو وہ طیارہ کہا کرتے تھے۔ توئے یہ رے اور ہے چھوٹی والی گول ہے طیارہ۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پرندوں کے غول یعنی کہ فلاک آف برڈز کہیں ہو یا ہرن کہیں کھڑا ہوا ہو تو اس کے پاس جا کر اس کو بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں جانب بھاگ گیا تو اچھا شگون لیتے تھے، یمن کہتے تھے اس کو، اور اگر وہ بائیں جانب بھاگ گیا تو برا شگون لیتے تھے، شأم کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ نحوست کی علامت سمجھتے تھے کہ یہ بائیں جانب بھاگ گیا تو اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر کوئی جانور راستہ کاٹ جاتا تو اس کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ یہ نحوست کا تصور ان کے ہاں بہت پایا جاتا تھا۔ بعض دنوں کو منحوس سمجھتے تھے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے۔ بعض مہینوں کو، دنوں کو، بعض گھروں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بیچاری عورتوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا کہ ان کے آنے سے گھر کی برکت چلی گئی۔ جیسے کہ افسوس کی بات ہے لیکن یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی کچھ کم نہیں ہیں لوگ ان چیزوں کے اندر۔ کوئی شادی ہو کر لڑکی کسی گھر میں آئے اور اس گھر میں کوئی بیماری آ جائے یا کوئی کاروبار میں کمی آ جائے یا کسی کی موت واقع ہو جائے تو فوراً بہو پر الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ سبز قدم آئی ہے۔ نعوذ باللہ۔ کیا فرق ہے مجھے بتائیے اس جہالت کے اندر اور آج کی جہالت کے اندر؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح کچھ جانوروں کو بھی منحوس سمجھا کرتے تھے۔ ہم لوگ جیسے الو وغیرہ کا تصور ہے ہمارے یہاں کہ الو منحوس ہوتا ہے، چمگادڑ، اس قسم کے کچھ جانوروں کا، ان کے ہاں بھی یہ تھا۔ بے خیال ہے ہم تو شاید 2 ہاتھ آگے ہی ہیں، ہم تو بعض پودوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ ہری مرچ کا پودا نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، اور کیکٹس نہیں رکھتے گھر میں۔ بعض دفعہ وہ چھوٹے چھوٹے کیکٹس نہیں ہوتے بڑے خوبصورت، وہ کبھی آپ نے گھر میں رکھے ہوں تو لوگ آ کر کہتے ہیں بھئی اس کو نکالو باہر، یہ تو بڑی نحوست ہے اس سے تو۔ اب وہ معصوم پودا بیچارہ بے گناہ، اس سے نحوست آئے گی، اور جو چاروں طرف شیطان کو انوائٹ کرنے والی چیزیں گھر میں سجائی ہوئی ہیں اس سے نحوست نہیں آئے گی۔ تو نحوست تو اپنے اعمال کی ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست آتی ہے انسان کے اوپر، اور کہاں سے آتی ہے؟ پودوں سے نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے ہاں کچھ لوگ عراف کہلاتے تھے۔ عراف یعنی کہ عرف سے بنا ہے جاننے والے۔ عراف وہ ہوتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی مال چوری ہو گیا یا کوئی کسی کی چیز کھو گئی تو وہ عراف کے پاس جاتے تھے، اور وہ عراف ان کو بتاتا تھا کہ تمہارے ہاں چوری کس نے کی ہے، تمہارا چوری کا مال کہاں رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ پہلے مال لیتے تھے کہ تم پہلے اتنا مال دو تاکہ ہم معبودوں کو راضی کریں، اور پھر تم کو پتا چلے گا کہ تمہارا کھویا ہوا مال کہاں پر ہے۔
نجومیوں کی اور کاہنوں کی بھی ان کے ہاں بہت عزت تھی. ان کے پاس جاکر تقدیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور فالیں نکالا کرتے تھے. فال نکالتے تھے وہاں سے. آج ہم بھی قرآن سے فال نکالتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ 1400 سال پہلے کا تذکرہ ہے. بہت ساری باتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو آج بھی موجود ہیں. جن برائیوں کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ برائیاں آج بھی موجود ہیں. 1400 سال پہلے جتنی آپ کی ضرورت تھی اتنی ہی آج بھی آپ کی ضرورت ہے. کم نہیں ہو گئی یہ ضرورت. عبادات کا ان کے حال تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 35 میں ذکر آیا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن اس میں سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں پیٹا کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے, حالت چینج کر لی تھی انہوں نے. حج کرتے تھے لیکن مختلف قسم کی باتیں اپنی طرف سے انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر لی تھی. مثلاً قریش کے لیے حالت احرام میں گھی اور پنیر بنانا درست نہیں تھا. قریش کے لوگ عرفات تک نہیں جاتے تھے, مزدلفہ سے لوٹ آتے تھے. اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 199 میں آیا ہے. حرم سے باہر رہنے والوں کو حکم تھا کہ پہلا طواف قریش سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں کریں. وہ اپنی طرف سے اپنے گھر سے کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے تھے. قریش سے آ کر خریدیں کپڑے اور وہ کپڑے وہ پہنا کرتے تھے. اگر قریش سے خریدا ہوا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے اور عورتیں ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن کر طواف کرتی اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتی تھی کہ الیوم یبدو بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ. آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی اور جو کھل جائے اس کو دیکھنا میں حلال قرار نہیں دیتی. اس خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف آیت 31 میں فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ اے آدم کی اولاد ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو, کپڑے پہن کر آیا کرو. حالت احرام میں اگر ان کو گھر میں داخل ہونا ہوتا تو پچھلی طرف بڑا سا سوراخ بنا کر داخل ہوا کرتے تھے, گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جس دروازے سے ہم گناہ کی حالت میں نکلے ہیں اب دوبارہ ہم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, تو پیچھے سے آیا کرتے تھے. اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ آیت 189 میں آیا ہے. ان کو روک دیا گیا اس چیز سے. سارے کام وہ کیا کرتے تھے اور ان کاموں کو انتہائی نیکی تصور کرتے تھے کہ بہت نیکی کی جا رہی ہے جو بھی یہ ہم کام کر رہے ہیں. اور بدعت کا تصور یہی ہوتا ہے, جب دین کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے اور عبادت کے طریقوں کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کو نیکی سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے, اس کو برا نہیں سمجھا جاتا, بلکہ جو ان طریقوں سے روکے اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا ایک مخالفت کی وجہ یہ بھی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے کی. ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی, یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے طریقے ہیں, آباء و اجداد کے طریقے ہیں, ہم ہمیشہ سے ایسے کرتے آئے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا ہم کو نئی نئی باتیں بتاتے ہو کہ ہم کے سیٹیاں بجانا چھوڑ دیں نماز کے اندر؟ کیا ہم طواف کے دوران کپڑے پہننے لگ جائیں؟ عجیب باتیں کرتے ہو تم تو. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ایک نبی کا پیروکار سمجھتے تھے, دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو کہتے تھے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں نماز کا بھی تصور موجود تھا اور نماز پڑھی جاتی تھی, اسی طرح ان کے ہاں حج کا تصور تھا اور حج کیا جاتا تھا. صدقہ خیرات کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, یہ بھی ان کے ہاں اچھے کاموں میں سے تصور کیا جاتا تھا. ورنہ عام طور پہ تصور ہم کو یہ آتا ہے کہ وہ تو بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے, مشرک تھے, ان کو کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے, یہ تصور آتا ہے. یہ ساری باتیں پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے. انہوں نے اپنی جو بھی طریقہ عبادات وغیرہ ان کی تھی اس میں انہوں نے تحریفات کر لی تھی, اور صحیح طریقے کو اجاگر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں ہوئی. ایک اور جاہلی معاشرے میں جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ ہے ان کے ہاں عورت کا مقام. عورت کے معاملے میں ان کے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی تھیں. ایلیٹس جو کہ کھاتے پیتے اور اچھے گھرانے کے لوگ تھے, ان کے ہاں عورتوں کا عمل دخل بہت تھا. بعض دفعہ عورت چاہتی تو قبائل کی آپس کی صلح کروا دیتی. اتنی طاقت, اتنا پاور تھا عورت کے پاس کہ مختلف قبائل کی وہ صلح کروا دیا کرتی تھی. اور کبھی اگر عورت چاہتی تو جنگ و جدل شروع کروا سکتی تھی. یہ اس کا مقام تھا.
ادب اور احترام بھی اس کا بہت کیا جاتا تھا اور اپنی عورتوں کا خیال بھی بہت رکھتے تھے. کافی حد تک ان کی عورتیں خود مختار تھیں اور انڈیپینڈنٹ تھیں. خاندانوں کا نظام چلاتی تھیں. بہت پر اعتماد کانفیڈنٹ خواتین ہوتی تھیں، لیکن بعض دفعہ ان کا یہ کانفیڈنس خود سری کی حد تک چلا جایا کرتا تھا. اپنا بزنس کرتی تھیں، اس میں کامیاب ہوتی تھیں. یہ تو ہم نے ایک ایکسٹریم دیکھی ہے. دوسری ایکسٹریم ان کے ہاں تھی کہ بعض قبائل میں حد سے بڑی ہوئی غیرت کی وجہ سے یہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دینے کا رواج تھا. اور عرب کے ہر قبیلے کے اندر یہ رواج نہیں تھا. چند قبائل ان کے ہاں صرف ایسے تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے، اور اس کام کو ان کے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن ان کو غیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی مرد ہمارا داماد بن کر آئے، لہذا وہ دفن کر دیا کرتے تھے. مرد اور عورت کا جو اپنا آپس کا تعلق تھا وہ نکاح کے ذریعے ہوا کرتا تھا. مردوں کو لاتعداد بیویاں رکھنے کی اجازت تھی. وہ چاہتے تو 2 سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیتے، اور چاہتے تو اپنی سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے. کوئی اس کے اندر برائی نہیں سمجھتے تھے. جاہلی معاشرے میں مردوں کو لاتعداد طلاقیں دینے کا اختیار تھا. اپنی ایک بیوی کو وہ کاؤنٹلیس طلاقیں دیتے رہتے تھے. اس سے نہ تو وہ بیوی آزاد ہوتی تھی اور نہ وہ بچتی تھی، بلکہ ایک انتہائی مظلومی کی کیفیت میں، یعنی کہ وہ شوہر والی ہوتے ہوئے بھی بے شوہر رہا کرتی تھی. اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور مرد کو طلاق دینے کا اختیار 3 تک محدود کر دیا کہ اگر 3 دفعہ کہہ دیا ہے طلاق تو اس کے بعد وہ بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، الا یہ کہ کوئی آگے حالات ہی ایسے ہو جائیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے. جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں ہوا کرتی تھیں. پہلی صورت ان کے ہاں یہ تھی جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام میں، کہ عورت کے ولی کے ذریعے سے نکاح کیا جاتا تھا. عورت کا ولی ہوتا تھا اور ولی کے ذریعے سے نکاح ہوتا تھا. مرد مہر ادا کرتا تھا اور اس عورت کو اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا. دوسری صورت شادی شدہ عورت کا عارضی نکاح ہوتا تھا. عورت شادی شدہ ہے، شوہر والی ہے، اس کا ایک ٹیمپرری نکاح کر دیا کرتے تھے کسی اور سے، اور یہ شوہر خود اس کا نکاح کرواتا تھا کسی دوسرے مرد سے. طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تھی تو اس کا شوہر اس سے تعلق قائم نہیں کرتا تھا، الگ رہتا تھا اور اس کو کسی باکمال مرد کے پاس بھیج دیتا تھا. کوئی بہت بڑا شاعر تھا یا کوئی بہت بڑا جنگی ہیرو یا کوئی اور خوبی والا شخص اس کے پاس اپنی بیوی کو بھیجتا تھا تاکہ وہ مرد اس کی بیوی سے تعلق قائم کرے اور اس کے نتیجے میں بچہ باکمال پیدا ہو، ٹیلنٹڈ بچہ ہو. اس کو نکاح استبضاء کہا کرتے تھے. الف سین تے بے واد الف اور عین، استبضاء. اسی طرح کی ایک شکل ہندوستان میں پائی جاتی ہے، اس کو نیوک کہتے ہیں کہ نیوک کہتے ہیں، اسی طرح کی کوئی چیز کہتے ہیں. وہ یہی کنسپٹ ہے. استبضاء کا مطلب ہوتا ہے بیج لے کر آنا، یعنی کہ ان کی بیوی کسی دوسرے مرد کا بیج لے کر آ جائے. ایک اور شکل جو نکاح کی ان کے ہاں تھی کہ بہت سے مرد ایک عورت سے تعلق قائم کرتے. جب بچہ ہو جاتا تو وہ عورت سب کو بلایا کرتی تھی اور وہ جس شخص کا نام لے لے تو اس شخص کی پھر مجال نہیں تھی کہ وہ اس بچے کا باپ ہونے سے انکار کرے. اب یہ دیکھیے نا کہ جو بھی کچھ تھا، اتنی بہرحال آپ جو بھی کچھ کہہ دیں، پرورٹڈ شرافت کہہ لیجئے، جو مرضی آپ اس کو نام دینا چاہیں آپ دے لیں، کہ وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ ہاں ہم نے اس عورت سے تعلق قائم کیا، اور جب وہ عورت کہتی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے تو انکار نہیں کرتے تھے، قبول کر لیتے تھے اس بات کو کہ ٹھیک ہے ہمارا ہی ہے. ایسی جو خواتین ہوتی تھیں ان کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوتے تھے، فلیگز لگے ہوتے تھے. اس بات کی علامت تھی کہ جو شخص آنا چاہے بلا جھجک ان کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. ایک اور شکل جو نکاح کی ان کے ہاں موجود تھی وہ تھا سوتیلی ماں سے نکاح. اس کو وہ نکاح مقت کہا کرتے تھے، میم قاف اور توئے، مقت. برا نکاح اس زمانے میں بھی برا سمجھا جاتا تھا، چیز اچھی نہیں تھی کہ کوئی بیٹا
اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لے. سگی ماں نہیں، بہت ساری بیویاں ان کی ہوا کرتی تھیں، چاہتے تو نکاح کر لیتے. اسلام نے آ کر پہلی قسم کا نکاح تو برقرار رکھا. یہ جو نکاح مکھ کا آپ کو بتایا، یعنی کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو جو باپ کی بیویاں ہوتی تھیں وہ باقی وراثت کی طرح بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں. تو عورت کی پوزیشن یہ بھی تھی. تمام تر عزت کے باوجود یہ حال تھا. اسلام نے آ کر پہلی قسم نکاح کی برقرار رکھی جو کہ باعزت تھی اور جو کہ معقول تھی، اور باقی سب اقسام ابالش کر دی گئیں، کیونکہ ان میں سے جیسے کہ ہم نے دیکھا بعض اقسام تو زنا کے علاوہ اور کھلی ایڈلٹری کے علاوہ ایک پروسٹیٹیوشن ہی ہے، اس کے علاوہ تو ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے اس کو. تو خلاصہ بہرحال ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار تھے، بہت ایکسٹریمز کا شکار تھے. خوبیاں ان کے اندر تھیں، اس کے باوجود گمراہ تھے. ان تمام تر خوبیوں کو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اس کے باوجود بھی جہالت میں مبتلا تھے، اپنی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے. لہذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے جو ان کی دنیا بھی سنوار دے اور ان کو آخرت کے کنسیپٹ سے بھی انٹروڈیوس کروا دے. بت پرستی نے ان کے ہاں آخرت کا تصور انتہائی کمزور کر دیا تھا، اتنا کمزور کہ وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، مٹتا چلا جا رہا تھا. اس چیز کا ان کے دماغوں میں کوئی خیال بھی نہیں رہا تھا کہ اس زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی آنی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک احساس تھا، اور اسی احساس کی بنا پر وہ اپنے بتوں پہ نذرانے چڑھایا کرتے تھے کہ اگر آخرت آئی بالفرض تو یہ ہم کو بچا لیں گی، ہماری شفاعت کر لیں گی وہاں پر. اور دنیا کی حد تک تو ان کو ان بتوں کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی تھی کہ یہ جو بڑا اللہ ہے تو اس تک ہماری حاجات کو پہنچا دیں. یہ وہ حالات تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی ہے اللہ جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.